آج 15 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جو لوگ شب برات کی رات رب کو راضی نہ کر سکے، جو لوگ شب برات کی رات رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر نہ لکھوا سکے، جو لوگ شب برات کی رات کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، آج ان کے پاس آخری موقع ہے کہ آج 15 جمعۃ المبارک کے دن صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یہ تسبیح ہر کسی کو زبانی آتی ہے، آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، شام مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، پھر آج جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ وظیفے کا طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنی آپ نے خود ہے۔ اللہ والو، اب آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ اب تو شب برات بھی گزر چکی ہے، اب لاپرواہی مت کرنا۔ یہ دنیا داری، یہ رشتہ دار مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا۔ کام آتی ہے تو رب کی ذات آتی ہے، کام آتی ہے تو رب کی ذات غیب سے مدد فرماتی ہے۔ آج آپ کے پاس میری صرف ایک گزارش ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، 15 شعبان بھی ہے، قبولیت کی گھڑیاں بھی ہیں۔ ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دے گی۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے۔ جوان بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہوتے، ماں باپ مسجدوں میں جا کر دعائیں کرانے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور آپ لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ شب برات کی رات کو لاپرواہی میں گزار چکے، اب شب برات کے دن کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے ایک بار کرنے کی دیر ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اب جن بہنوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، نہ وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے، نہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، پھر آج میرے کہنے پر 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھو۔ گارنٹی کے ساتھ صبح پڑھو گے، شام مغرب سے پہلے حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، شب برات کی رات، مانگنے کی رات، نجات کی رات، قبولیت کی رات، نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات گزر چکی ہے۔ اب آپ کے پاس موقع ہے تو صرف 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن کا۔ اب لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ گھڑیاں، یہ قبولیت کا وقت پورے سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اب میرا بس چلے تو میں آپ میں سے ایک ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا کر کہوں کہ یہ دوست یار، رشتہ دار، ٹی وی، میچ، یہ کہیں نہیں جا رہے۔ مشکل وقت میں تو نے پریشان ہونا ہے، اور تو نے ہی آج یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو تیری تقدیر سنورنی ہے۔ تو اپنے رب کو راضی کر، یہ دنیا والے تیرا انتظار بھی کریں گے، خود چل کر تیرے پاس بھی آئیں گے۔ آج جو بے گھر ہو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، کرائے دار آپ کے دروازے پر آ کر ذلیل کرتا ہے، آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھو گے تو کچھ ملے گا، لاپرواہی کرو گے تو پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارو گے۔ کچھ بھی پانے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ آج اللہ کی راہ میں محنت کر لو، اللہ کی راہ میں صرف ایک تسبیح پڑھ لو، دنیا کامیابی کی ترقی دیکھے گی، اور جب کامیاب انسان ہو جاتا ہے پھر دنیا خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جو بے گھر ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو صرف ایک تسبیح پڑھتے ہی مل جائے گا۔ مقروض ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، ایک تسبیح کافی ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میری حاجات ناممکن ہے، میں کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، بڑے بڑے پیروں فقیروں کے پاس جانے کے باوجود مشکلات، پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح میرے کہنے پر پڑھ لو۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ شب برات جا چکی ہے، وہ گھڑیاں جا چکی ہیں جس کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے۔ ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ 15 شعبان شب برات اور دن جمعۃ المبارک کا ہو، اور آج جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول کے رکھ دے گی۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کریں گے تو چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، چینل کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کو ایسے وظیفے ملتے رہیں گے، ورنہ پھر آپ بنے بنائے لوگوں کے وظیفے پڑھتے رہیں۔ لوگ میری کاپی کر کے بڑے بڑے ویوز لے رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ آپ بھی ثواب کی نیت سے اس کار خیر میں حصہ آپ کا بھی شامل ہو جائے۔ اب توجہ کریں، عمل کے وظیفے کے طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ شب برات گزر چکی ہے لیکن اب جمعے کو مت چھوڑنا۔ ایک تسبیح دکان پر ہو، دفتر ہو، کاروبار ہو، سفر پر ہو، 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ میرے کہنے پر پڑھ لو، آپ کو فائدے بے شمار ہوں گے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن کی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں خاص شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، اس لیے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کسی اور سے مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ آج تیرے محبوب کے مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ نجات کی رات گزر چکی ہے، اب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں، اب ہماری مقدر کو چمکا دے، ہمارے گھر کے حالات کو بدل دے۔ جوان بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے۔ آئے میرے مالک و مولا، تیری ایک کن کے محتاج ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری پریشانیاں، ہماری تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج تیرے سامنے جولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ 5 وقت کا نمازی بنا۔ جب بھی مانگے تجھ سے مانگے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب بغیر وقت ضائع کیے عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے ابھی تک کوئی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہا ہے تو اب ویڈیو کو بالکل بھی کاٹ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ اب طریقہ بتاؤں گا وظیفے کا، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، تسبیح کیا پڑھنی ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار اب خود ہوں گے، کیونکہ اب تو آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 15 شعبان شب برات کی رات گزر چکی ہے، اب جمعہ کا دن باقی ہے، اب لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، کوئی بھی دعا نامکمل ہے۔ جب تک آپ درود پاک اول آخر نہیں پڑھتے، آپ کو وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے، انسان کسی پریشانی تنگ دستی کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ میں سے جو بھی آپ کی حاجت ہے، نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد، آپ نے صرف اپنے الفاظ کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے، اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسمیہ پڑھتے ہی تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس پہ خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اسم اعظم یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ شب برات کی رات گزر چکی، آج 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن، جمعہ کا دن، قبولیت کا دن، مانگنے کا دن، بخشش کا دن، اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا دن، جب آپ 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کریں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے رب کریم سے جو مانگتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہیں تو آج 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم پڑھ کر رب کعبہ سے مانگیں۔ یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 11 بار۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گنو، تسبیح کے دانوں پر گنو، پڑھنا 11 بار ہے، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ یا حیو یا قیوم، 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 اس طریقے سے 11 بار پڑھتے چلے جائیں۔ اور 11 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ کی 11 حاجتیں ہوں، کتنی؟ 11 بار پڑھنے سے 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے سے آج شعبان کی 15 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن مغرب سے پہلے آپ کی 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ شب برات کی رات تو گزر چکی ہے۔ جو لوگ شب برات کی رات مانگ سکے وہ بھی، جو شب برات کی رات عبادت نہ کر سکے وہ بھی آج جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھیں، کیونکہ یا حیو یا قیوم کوئی عام نام نہیں، یہ اللہ کا وہ نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آج اسم اعظم کی فضیلت و برکت دیکھنا چاہتے ہو تو 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر مانگو۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اب آپ نے وہ خاص تسبیح پڑھنی ہے جو صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے، اور یہ ایک تسبیح پڑھنے سے آج ہر تقدیر بدل جائے گی۔ جو کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے غربت کا مارا ہوں، جو کہتا ہے کہ میرے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتا ہے کہ میں مایوس ہو چکا ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، آج 1 منٹ کی یہ تسبیح جمعۃ المبارک کے دن میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھو۔ آپ کومنٹ سیکشن میں مغرب کے بعد دعائیں دینے آؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے، یہ کوئی لکھی ہوئی بات نہیں، آزما کر دیکھ لو۔ 1 منٹ کی تسبیح کرتے ہی مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے وہ تسبیح کون سی پڑھنی ہے جو بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے؟ یہ تسبیح عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل ذکر ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں جتنے اعمال ہیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صرف ایک تسبیح رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال رکھ دیے جائیں تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی باری ہے، تاثیر میں بھی باری ہے، فضیلت و برکت اور طاقت میں بھی باری ہے۔ پھر بے شمار وظیفے، تسبیحات، اعمال پڑھنے سے بہتر ہے تمام وظیفوں پر افضل تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا جائے۔ جو میرے بہن بھائی شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ فٹافٹ کامیابی مل جائے، راتوں رات امیر ہو جائیں، آج ان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح بتا رہا ہوں۔ اس تسبیح کو آپ صبح پڑھیں گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رات کو پڑھیں گے،
راتوں رات فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت چھوڑ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں، غلطی سے 1 یا 2 دانے کم یا زیادہ پڑھ لیے جاتے ہیں، اور ہم وسوسے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے مکمل پڑھی یا نہیں پڑھی۔ آج وسوسے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شب برات تو گزر چکی ہے۔ اب شب برات کا دن یعنی جمعۃ المبارک کا دن باقی ہے۔ یہ وسوسے یا غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج گن کر پڑھنا 100 کا مطلب ہے 100 بار پڑھنا، اور آج جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک تسبیح آپ کے مقدر کے ستارے چمکا دے گی، پورے سال کے دن پھیر دے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش شعبان کی 15 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا۔ آج موقع ہے، آخری موقع ہیں، اب تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، آخری وقت ہے رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کیسے کلمات ہیں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے فرشتوں بتاؤ یہ کون ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس بندے نے مجھے راضی کر لیا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک تیرا فلاں بندہ اس جگہ پر بیٹھ کر، اس علاقے میں بیٹھ کر، اس گلی کوچے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے اسے فوری عطا فرماؤ۔ پھر آسمان سے اللہ کی فوج فرشتے زمین پر آتے ہیں، مانگنے والے کی ہر حاجت پوری کر جاتے ہیں۔ جو گھر مانگتا ہے گھر مل جاتا ہے، گاڑی مانگتا ہے گاڑی مل جاتی ہے، رشتوں کے اسباب ہو جاتے ہیں، قرض سے نجات ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ آپ نے صرف 1 منٹ کی تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ 100 بار یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ سے ایسا راضی ہو جائے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ ایک تسبیح مکمل ہوتے ہی آپ نے ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ صرف چند لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ پیسے کی کمی ہے۔ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی شوہر کو منہ نہیں لگاتی، گھر میں گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن سے بیماریاں ہو جاتی ہیں، بیماریوں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو یا رزاق یا غنی کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آج آپ نے 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنے کے بعد یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یا رزاق کو پڑھنے سے اللہ 300 رزق کے دروازے کھولے گا، اور یا غنی پڑھنے سے اللہ غنی کر دے گا، یعنی کہ آپ رب کریم سے 1 لاکھ مانگو گے۔ وہ رب اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر آپ کو وظیفے پڑھنا نہیں آتے، یا آپ جن لوگوں کے وظیفے پڑھتے ہیں ان میں تاثیر و طاقت نہیں ہوتی۔ آج 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن
شروع سے اینڈ تک میرے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھو. ویڈیو مکمل دیکھو گے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھ بھی آئے گی. میں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، رب کو منانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، اور اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ جو بندہ میرے طریقے سے وظیفہ پڑھ لیتا ہے پھر وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا. اب آپ نے یا رزاقو یا غنیو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ صرف 11 بار. یا رزاقو یا غنیو ملا کر پڑھنا ہے تو 1 بار. یا رزاقو یا غنیو 1 بار ہو گیا. یا رزاقو یا غنیو 2 بار ہو گیا. یا رزاقو یا غنیو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو یا غنیو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ میرے رب کعبہ نے چاہا اس ذات کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا. اور آج 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن شب برات کے بعد اب آخری موقع ہے. جو رات تو گزر چکی وہ واپس تو آ نہیں سکتی. جمعے کے دن کا فائدہ اٹھا لو، شب برات کے دن کا فائدہ اٹھا لو. اب آپ نے یا رزاقو یا غنیو کو 11 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ 11 بار پڑھتے ہی اللہ آپ کو بہترین رزق عطا فرمائے گا. آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے. پورا سال آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یا رزاقو یا غنیو پڑھ کر اللہ آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے بھی رہو، آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی. یا رزاقو یا غنیو کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل. اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی لکھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا. عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا. کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر ہماری وظیفے، ہماری دعائیں، ہماری التجائیں آسمان اور زمین کے درمیان بٹکتی رہتی ہیں. اس لیے آپ نے اول آخر درود پاک کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے. جب تک دل کو سکون نہ ملے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر سسکتے ہوئے مانگیے گا. آج جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسے 1 بار پڑھنا ہے. فائدہ پورے سال کا ہونا ہے، کامیابی پورے سال کی ملنی ہے، رزق پورے سال کا ملنا ہے، خوشیاں پورے سال کی ملنی ہے، خوشحالیاں پورے سال کی ملنی ہے. اس لیے میرے بھائیو، آج کا وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا. ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں. اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.